بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہم پڑھیں گے ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کی حکمت کیا ہے۔ اسلام نے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی ہدایت دے کر انسان کی پوری زندگی کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیا، تاکہ وہ ہر قدم پر اس حلف کی تجدید کرتا رہے کہ میرا وجود، میرا کوئی کام اللہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر اور اس کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر کام کو عبادت بھی بنا دیا۔ عمل دیکھیں کتنا مختصر ہے کہ نہ اس میں کوئی وقت خرچ ہوتا ہے نہ محنت، اور کتنا بڑا فائدہ کہ دنیا بھی بن گئی اور دین بھی بن گیا۔ ایک کافر بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، لیکن مسلمان جو ہے وہ اب جب کھاتا ہے تو اپنے لقمے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر کیا اقرار کرتا ہے کہ اس لقمے پر جتنی بھی محنت ہوئی، زمین سے پیدا ہونے سے لے کر پک کر تیار ہونے تک، اور آسمان و زمین اور سیاروں اور ہوائی فضائی مخلوقات کی طاقتیں، اور پھر بہت سے انسانوں کی محنت اس پہ، یعنی اس کو حاصل کرنا انسان کے بس میں نہ تھا، تو اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمام مراحل سے گزار کر اس لقمے کو یا پانی کے گھونٹ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو یہ جو ہے یعنی ہر مومن جو ہے اپنے ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لے کر اپنے اللہ کے ساتھ رابطے کی تجدید کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح جو ہے یعنی جو بھی کام ہم اللہ کے نام لے کر شروع کرتے ہیں تو ہم اس بات کا یعنی ایک قسم کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے بغیر دنیا میں کوئی کام ممکن نہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے روٹی کے نوالے کی مثال دی، تو یعنی ایک روٹی کا نوالا جو ہے وہ ہم تک کتنی مخلوق کی خدمت کی وجہ سے جو ہے ہم تک پہنچا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتنی پاورفل مخلوق کو انسانوں کی خدمت میں لگایا تو یہ نوالا ہم تک پہنچا۔ اسی طرح پانی کا گھونٹ جو ہم اپنے حلق میں اتارتے ہیں اور اپنی پیاس بجھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے کتنے نظام جو ہے وہ ان کو انسان کے تابع کیا ہوا ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یعنی ذرا غور تو کرو کہ جو پانی تم پیتے ہو کیا اس کو تم نے بادلوں سے اتارا ہے یا اس کو ہم اتارنے والے ہیں۔ تو اس لیے جو یعنی پانی کا گھونٹ ہم پیتے ہیں تو اس سے پہلے ہم جب بسم اللہ پڑھتے ہیں تو یہ یعنی اس میں اس عظیم نعمت کی جو ہے کہ شکر کی تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں اس نعمت کو استعمال کرنا یعنی استعمال کرنے پر قادر فرما دیا، اور اس کو جو ہے اس کو ہمارے بس میں کر دیا کہ ہم پانی پیتے بھی ہیں اور پھر ہمارا جسم اس کو استعمال بھی کرتا ہے، اور جتنا جسم استعمال کرتا ہے جتنا اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو فاضل پانی ہوتا ہے اس کو پیشاب کی صورت میں نکال بھی دیتا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی بیرونی اور اندرونی طاقتوں کو جو ہے انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ تو اس طرح جو ہے ہر کام میں اللہ کی ربوبیت کو دھیان میں لا کر اللہ کا شکر ادا کرنا، اور ہر نعمت جو یعنی ایک لمحے میں ہم استعمال کر لیتے ہیں تو ان نعمتوں پہ جو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے وہ بسم اللہ میں شامل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بادل چھٹ گئے اور مشرق کی طرف چلے گئے، اور جو چھکڑ اور ہوائیں چل رہی تھیں وہ رک گئیں، اور سمندروں میں ایک تلاطم تھا وہ رک گیا، اور جانوروں نے بھی کان لگا لیے، اور شیاطین پر آسمان سے رجم کیا گیا، پتھر برسائے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عزت اور جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ میرا نام نازل ہوا ہے، اور جو بندہ یعنی میرے اس نام کو کسی کام پر پڑھے گا تو میں اس کام میں برکت عطا کروں گا۔ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جہنم کے 19 داروغے ہیں، اور جو بندہ ہر کام میں بسم اللہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو ان 19 داروغوں کی پکڑ سے بچائے گا۔ اسی طرح بسم اللہ جو ہے وہ اس میں دیکھیں کہ ہر سورت کے شروع میں جو ہے بسم اللہ نازل ہوئی سوائے سورہ توبہ کے۔ اب پچھلی جو سورت ہے سورہ توبہ سے جو پچھلی سورت ہے اس میں یعنی کافروں سے قتال کا ذکر آیا ہے، تو قتال کا اور اللہ کی رحمت کا جوڑ ایک ساتھ نہیں بنتا، اسی لیے جو ہے سورہ توبہ کے شروع میں یعنی بسم اللہ نہیں کہی گئی۔ اسی لیے جب جانور ذبح کرتے ہیں تو اس وقت کیا فرمایا کہ کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کیونکہ صفت رحمان اور رحیم کا جوڑ ذبح کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اللہ کے نام کی تعظیم کی وجہ سے اپنے پاس لکھ لیتا ہے
تو اپنی عبارت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ یعنی اس کے لکھنے سے پہلے پہلے جو ہے اللہ پاک اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جاتا ہے وہ برکت سے خالی ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، ایک دن اچانک اس پر سے عذاب ٹل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے جب یعنی اس بارے میں پوچھا گیا کہ اس پر سے عذاب کیسے ٹل گیا، اس کی جو قبر تھی وہ پہلے جہنم کا گڑھا بنی تھی اور یہ جنت کا باغ کیسے بن گئی، تو فرمایا کہ یہ کیسے اللہ کی رحمت میں داخل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی جب فوت ہوا تھا تو یہ گناہ گار تھا، اللہ نے اس کو گناہ گار ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب میں مبتلا کیا۔ اس وقت اس کی بیوی حاملہ تھی، جب اس کا بچہ پیدا ہوا اور ماں نے اس بچے کو بڑا ہونے کے بعد درسگاہ میں داخل کیا، اس بچے نے جب بسم اللہ سیکھی تو فرمایا ہے کہ میری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا کہ یہ معصوم بچہ جو ہے وہ بسم اللہ پڑھے اور میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں، چنانچہ میں نے اس کے باپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ دیکھیں جب بسم اللہ بچہ جو ہے نا سیکھتا ہے، بچہ بسم اللہ جب سیکھتا ہے تو اس کی وجہ سے 4 بندوں کی بخشش ہو جاتی ہے، ایک اس بچے کی، ایک اس کے استاد کی اور ایک اس کے والدین کی۔ تو یہ بسم اللہ جو ہے نہ تو ہمیں صرف دنیا کی تکلیفوں سے نکالتا ہے بلکہ آخرت کی تکلیفوں میں بھی انشاءاللہ بچائے گا۔ فرمایا کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو قیامت 40 سال پیچھے چلی جاتی ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب تک آخری ایمان والا، جب تک آخری اللہ اللہ کہنے والا جو ہے جس دنیا میں ہے، اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی۔ جب وہ بھی چلا جائے گا، اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، تو اس کی 40 سال کے بعد جو ہے وہ قیامت آ ہی جائے گی۔ تو سوچے کہ اللہ کا نام دنیا میں مصیبتوں سے بچانے والا اور آخرت میں بھی جو ہے اللہ پاک اس کی رحمت اور اس کے فضل سے جو ہے وہ مصیبتوں سے بچائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ جو ہے اس میں اسم اعظم ہے، اسم اعظم کا مطلب لفظ اللہ ہے، اسی لیے اس نام کی برکت سے جو ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ اچھا، ایک بسم اللہ جو ہے اس میں اللہ پاک نے ہر درد کی شفا رکھی ہے۔ ایک واقعہ جو ہے وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ قیصر روم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام خط لکھا کہ مجھے ہر وقت سر میں درد رہتا ہے، اس کا کوئی علاج ہو تو مجھے بھیج دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک ٹوپی جو ہے وہ ان کے لیے بھجوا دی۔ اب جب وہ یعنی اس ٹوپی کو پہنتے تو اس کا درد دور ہو جاتا، اور جب وہ ٹوپی کو اتارتے تو درد دوبارہ شروع ہو جاتا۔ آخر ایک دن اس نے یعنی اس ٹوپی کو جب ٹٹولا اور اندر سے دیکھا تو اندر کی طرف اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، یعنی اس کی برکت سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے درد کو دور فرما دیا۔ تو یعنی اب بھی اگر ہم سر درد کے لیے سر پہ ہاتھ رکھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 41 دفعہ پڑھیں، یا پھر سر پر صرف انگلی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، تو انشاءاللہ اس سے جو ہے سر درد میں یا کہیں بھی جسم میں درد ہو، اس سے جو ہے اللہ پاک افاقہ عطا فرمائیں گے۔ احد کے موقع پر جو ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو ایک زخم لگا تو ان کے منہ سے آہ نکلی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس موقع پر بسم اللہ کہتا تو تجھے یعنی جو تجھے چوٹ لگی ہے تو دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لیتا۔ تو یہ اتنا بڑا عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا صرف بسم اللہ کہہ دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتایا کہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت 3 بار بسم اللہ پڑھ لے تو شام تک اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ اسی طرح اگر شام کو جو ہے وہ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو صبح تک اس کو کوئی مصیبت نہ پہنچے گی۔ اسی طرح ایک جگہ پہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی شکایت کی کہ یا رسول اللہ، مجھے اکثر حادثات پیش آتے رہتے ہیں، کبھی مالی طرف سے، کبھی جانی طرف سے، کبھی اپنے اہل و عیال کی طرف سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم فرمائی کہ تم صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لیا کرو، بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی۔ تو پھر یعنی اس شخص کو جو ہے جب اس شخص نے اس عمل کو شروع کیا تو اس کے بعد کہتے ہیں موت تک اس کو کبھی کوئی حادثہ پیش نہ آیا۔ اسی طرح کپڑے بدلتے وقت اگر بسم اللہ پڑھ لیں تو کہتے ہیں نا کہ جتنے بھی جنات وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اور اس شخص کے درمیان میں اللہ تعالیٰ ایک پردہ حائل فرما دیتے ہیں۔
جیسے قنات ہوتی ہے نا، تو قنات کی طرح ایک پردہ اس کے گرد آ جاتا ہے، اور وہ جنات سے اور شیاطین سے محفوظ رہتا ہے، وہ اس کو نہیں دیکھ سکتے، اور اسی طرح ان کے جو برے اثرات ہیں ان سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ آج ہم جتنا لوگ یعنی اس چیز میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ بعض اثرات میں پڑے ہوئے ہیں کہ اثرات کے چکروں میں بعض کے ساتھ جنات ہیں، بعض کے شیاطین ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں اسی وجہ سے ہیں کہ ہم اتنے بڑے عمل سے محروم ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کیا کرو تو شیطان یعنی اس دروازے کو نہیں کھول سکتا۔ اسی طرح برتن، حدیث میں آتا ہے کہ برتن پر جو ہے بسم اللہ پڑھ کر ان کو ڈھانپ دیں، بسم اللہ پڑھ کر جو ہے اپنے چراغوں کو بند کر دیں۔ تو اگر جو بندہ بسم اللہ پڑھ کر یہ عمل رات کو کر کے سوئے گا تو شیاطین اور گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح جتنی بھی دعائیں ہم دیکھیں اس میں بسم اللہ کا لفظ آتا ہے، گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ دعائیں فرماتے ہیں، اس کی عافیت کی، اس کی ہدایت کی، اس کے گھر والوں کی حفاظت کی۔ اسی طرح جو بندہ بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو شخص مسجد میں جو ہے بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اپنی میت کو بسم اللہ پڑھ کر قبر میں اتارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو ہے اس کے اوپر سے قبر کا عذاب دور فرما دیں گے۔ تو انہیں کتنا بڑا عمل ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور عمل ایک صحابی نے بتایا، اللہ کے نبی کے صحابی نے بتایا کہ جس شخص میں 5 عادتیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی سعادتیں عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات بتانے والے کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ کون سی 5 یعنی عادات ہیں؟ سب سے پہلے نمبر 1 کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا فقط بسم اللہ پڑھے۔ نمبر 2 وقتاً فوقتاً لا الہ الا اللہ پڑھنے والا۔ اور نمبر 3 جب کوئی نعمت پر نگاہ پڑے، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ مال دولت ہے، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے وہ اپنا گھر ہے، چاہے سواری ہے، چاہے جسم کی کوئی نعمت ہے، تو اس وقت وہ الحمدللہ کہے۔ اور چوتھے نمبر پہ جب کوئی مصیبت پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، چاہے کانٹا بھی چھپ جائے، کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی چھوٹی سی پریشانی آ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ اسی طرح 5ویں نمبر پہ کہ جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، چاہے کسی طرح بھی ہو جائے، جان بوجھ کر ہو یا انجانے سے، تو توبہ اور استغفار پڑھے۔ تو جس بندے میں یہ 5 عادتیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی سعادتیں عطا فرمائیں گے۔ تو اتنا بڑا عمل ہے بسم اللہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مضبوطی سے جو ہے اس عمل کو پکڑ لیں اور دنیا کی بھی برکتیں اور رحمتیں حاصل کریں اور آخرت کی سعادتیں بھی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جی طالبات، کل کا جو سبق تھا اس میں کچھ طالبات نے سوال پوچھا تھا، تو اس کا جواب انشاءاللہ میں آج یہاں پہ دے رہی ہوں تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے۔ اچھا دیکھیے، صفت رحمان اور رحیم دونوں میں کل جو ہے وہ فرق بتایا گیا تھا کہ صفت رحمان جو ہے وہ فی الدنیا اور صفت رحیم فی الآخرہ، یعنی ویسے تو دونوں جو ہے وہ رحم سے نکلے ہیں، رحم کا مادہ جو ہے ہوتا ہے، اسی سے یہ دونوں جو صفات ہیں یہ نکلی ہیں، اس میں رحمت پائی جاتی ہے۔ لیکن اس میں 2 فرق کل بتائے تھے۔ پہلا فرق یہ تھا کہ رحمان وہ ذات ہے جس میں عمومیت پائی جاتی ہے، عام ہے، اللہ کی رحمت عام ہے۔ عام کا مطلب یعنی دنیا میں ہر نیک اور بد، مومن کافر پر مہربان، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں کافر کو بھی کھلاتا ہے، کافر کو بھی پلاتا ہے، کافر کو بھی سلاتا ہے، کافر کی بھی دعائیں قبول فرماتا ہے، اسی طرح اس کو ہر طرح کے انعام اور اکرام سے نوازتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو مشرک ہیں، جو اللہ کی خدائی میں جو ہے خدائی کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان تک کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہوا ہے۔ دنیا میں دیکھیں 2 طرح کی نعمتیں ہیں، ایک نعمت ہے ایمان کی نعمت، اعمال کی نعمت، اور ایک ہے دنیا میں جیسے ہوا، پانی، آگ، سردی، گرمی، صحت، آنکھیں، سننے کی جو نعمت ہے، اسی طرح سونے کی نعمت، کھانے پینے کی نعمت، جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ عام نعمتیں۔
تو عام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پر برسائی ہوئی ہیں، یعنی وہ اللہ کا مشرک بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ان نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی جو صفت ہے، یہ پوری کائنات پوری کائنات جو ہے وہ اس سے منور ہے۔ نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، ہر چیز پر اللہ کی رحمت ہے۔ یہ عام جو رحمت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو صفت رحیم ہے، یہ بھی رحم سے ہی نکلا ہے، لیکن وہ ذات جو رحم کرے گی کس پر؟ مومنوں پر قیامت کے دن، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کا اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحیم ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ آخرت سے ہے، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف مومنوں پر ہوگی اس وقت، جبکہ کافر جو ہے وہ عذاب میں ہوں گے۔ تو یعنی دونوں صفات جو ہیں وہ دونوں رحم سے نکلے ہیں۔ اب دوسرا انہوں نے جو ہے فرق کل جو ہم نے بتایا وہ یہ تھا کہ رحمان کی صفت جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، کیونکہ کوئی شخص جو ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی رحمت کائنات کی سب چیزوں پر حاوی ہے، کیونکہ دیکھیں ایسا دعویٰ کرنے والا جو ہے وہ یعنی خود یہ جو دعویٰ کرے گا یہ حرام ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو رحمان کہے تو اسی وجہ سے جو ہے یہ کہا گیا کہ یہ شرک ہے۔ اور جو ہمارے معاشرے میں جیسے رحمان نام ہے تو اس کے ساتھ اگر عبد نہیں لگاتے تو اس وجہ سے غیر ارادی طور پر بتایا گیا کہ غیر ارادی طور پر یہ چیزیں جو ہے انسان کو شرک کی طرف لے جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اللہ کی کچھ صفات ایسی ہیں جو بالکل صرف اللہ ہی کے ساتھ ہیں مخصوص، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ہم یعنی عبد الصمد، عبد الاحد یا عبد الرحمن، اس طرح جو ہے اس کے ساتھ عبد کا لفظ ضرور لگائیں گے۔ لیکن صفت جیسے دوسری صفت ہے نا رحیم، تو اس میں اگر ہم یعنی عبد نہیں بھی لگاتے تو اس میں یہ شرک کا شک نہیں ہو سکتا، شائبہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو صفت رحیم ہے وہ اس کا تعلق جو ہے یعنی عمومیت میں نہیں ہے، خصوصیت سے ہے، کہ یعنی خاص چیز پر۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو استعمال فرمایا قرآن پاک میں۔ تو اس لیے کوئی انسان کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ یہ بات کہیں کہ یہ رحیم ہے تو یہ جو ہے جائز ہوگا، لیکن رحمان کا لفظ جو ہے کسی انسان کے لیے کہنا جائز نہیں۔ ہاں، رحمان کا بندہ کہہ سکتے ہیں، تو اس لیے عبد الرحمن کہنا جو ہے وہ ضروری ہوگا، لیکن اگر کسی کا نام رحیم ہے تو اس کو ہم نے رحیم بھی کہہ دیا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن چونکہ دیکھیں ہم لوگ عربی نہیں ہیں، ہم عجمی ہیں، تو ہمیں جو ہے تمام اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کی گہرائی نہیں معلوم، تو اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ ہم جو بھی اللہ کے صفاتی نام رکھیں اپنے بچوں کے نام، تو اس کے ساتھ عبد کا لفظ جو ہے وہ اگر ہم رکھتے ہیں تو اس کو پکاریں بھی اسی طریقے سے، ٹھیک ہے نا۔